سارے 4 گٹھی پتنگ کا زیادہ رواج تھا، 5 گٹھی کم اڑتی تھی اور سارے 5 گٹھی کبھی کبھار، وہ بھی اگر کوئی کپ کے مقابلے ہوتے تھے تو ہوا کے مطابق گراؤنڈ میں کپ کے مقابلوں میں سارے 5 اور 6 گٹھی پتنگ اڑائی جاتی تھی۔ ویسے عمومی طور پر سارے 4 اور 5 گٹھی پتنگ کا ہی رواج تھا۔ جرمنی پیپر کی پتنگ ہمیں ان زمانوں میں 170 سے 190 روپے کی رقم مل جاتی تھی۔ رقم 12 پتنگوں کے ایک بنڈل کو کہتے ہیں، تو وہ 12 پتنگیں ہمیں 190 کی ملتی تھی جرمن پیپر کی، اور سینچری پیپر میں 150 140 روپے کی۔ عید کا دن گزرنے کے بعد دوسرے دن صبح شام ہماری گیم ہوتی تھی، جس میں کہ تمام دوست پتنگ باز جو ہماری ٹیم کے اور مخالف ٹیم کے ہوتے تھے وہ ذوق و شوق سے حصہ لیتے تھے، کیونکہ ان زمانوں میں ان وقتوں میں پتنگ بازی کرکٹ اور ہاکی کے علاوہ اور کوئی گیم کا رواج نہیں تھا۔ پتنگ بازی بہت زیادہ ذوق و شوق سے کی جاتی تھی شہر لاہور میں۔ بریک ڈوروں کا رواج تھا، 5 نمبر 7 نمبر 8 نمبر اڑتی تھی، اور بریک ولیتی ڈوروں میں 70 نمبر 80 نمبر اور 30 نمبر بھی ہوتی تھی۔ 30 نمبر پر تو سر کے بال کا گمان ہوتا تھا، اس قدر بریک ڈور ہوتی تھی یہ۔ لاہور کی ہر گراؤنڈ میں پتنگ بازی کے مقابلے ہوتے تھے، اور جب آپ کی نظر آسمان پر پڑتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ مختلف کلر کے پھولوں سے آسمان بھر گیا ہو، جگہ جگہ پر پتنگوں کے جتھے نظر آتے تھے۔ تو جو تہوار ہوتے تھے وہ بھی پتنگ بازی کا اس میں عنصر لازمی ہوتا تھا۔ گراؤنڈیں آباد ہو جاتی تھیں، چھتیں آباد ہو جاتی تھی، رونق میلے، کھانے پینے، شغل میلے، سب کچھ ہوتا تھا شہر لاہور میں۔ استاد لوگوں کی پتنگ حاصل کرنا کسی اعزاز سے کم نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں استاد فیاض پھیونیاں والے، ایم خالق، اچھا، کرسٹل، ٹینی، ہمارے شمالی لاہور میں ڈاکٹر، باؤ، کدا، استاد حفیظ، تنویر، جہانگیر، اظہرخان اور بہت سارے کائٹ میکر تھے جن کی پتنگ کے بہت لاجواب ہوتی تھی۔ پتنگ اڑانا ایک بہت زبردست کام ہے، پورے جسم کی ایکسرسائز ہو جاتی تھی، اور ایک ایسا کھیل تھا کہ جس سے آپ کے پورے اعضاء متحرک رہتے تھے، بیماریاں کم لگتی تھیں آپ کو، جسمانی طور پر آپ چاق و چوبند رہتے تھے۔ سستا کھیل تھا، اچھا کھیل تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں، مہنگائی ہو گئی، پابندیاں لگیں، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے 21 سال کے لگ بھگ اس پہ پابندی رہی، پھر اس کے بعد دوبارہ سے شروع ہو گیا، لیکن اب یہ اس کو وہی عروج اور وہی کاریگری اور وہی ٹیکنیکس حاصل کرنے کے لیے کہ 2 4 5 سال چاہیے ہوں گے، کیونکہ پرانے استاد اب بہت کم رہ گئے، کچھ اس دنیا سے چلے گئے، کچھ لوگوں نے بدظن ہو کر پتنگ بازی چھوڑ دی، تو یہ اس طرح سے سارا معاملہ تھا۔ بٹ بیٹریاں والے، وحیدی سائیں، بلو پہلوان، پولا ٹیڈی، سلطان بورے والا، سلیم گاڈی، حاجی خلیل، میاں عبدالوحید، باؤ شان، اور بہت سارے ایسے پتنگ باز تھے جن کے نام کا ڈنکا بجتا تھا۔ اور ان زمانوں میں بلا پہلوان شدرے والا، استاد سراج دین، خلیفہ طفیل، حاجی رفیع ڈوروں والا، بڑا ننا، چھوٹا ننا، حاجی فیجا، سونی گورا قبرستان والا، عباس، بہت مشہور لاہور کے اڈے تھے، پسر تھے، بہت شاندار ڈور لگاتے تھے۔ ہمارے شمالی لاہور میں اسکیم نمبر 2 میں طارق تھا، استاد طارق، استاد بلا تھا، زاہد برادران تھے، اور بہت سے نامی گرامی ٹھیکیدار تھا۔ تو اس طرح سے یہ پتنگ اور ڈور کا سلسلہ جاری و ساری رہتا تھا۔ لاہور شہر میں خوشیاں ہی خوشیاں اور کہہ کے ہوتے تھے۔ ہر گراؤنڈ میں ہر عمر کا بندہ آتا تھا، اس سے ان کا آپس میں ملنا جلنا رہتا تھا، اور زندگی جو تھی بڑی خوبصورت اور بڑی مزیدار گزر رہی تھی۔
تو یہ میں نے آپ کو چھوٹی سی جگ بیتی اور ہٹ بیتی سنائی ہے کہ کس طرح سے ماضی میں ہم لوگ اپنے عید تہوار اور چھٹی کے دن مناتے تھے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی یہ ویڈیو۔ ساتھ میں بیچ بیچ میں جو بہت نامی گرامی استادان ہیں ان کی تصویریں بھی میں لگا رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا پرانے وقتوں کی یادیں تازہ ہو جائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔